السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العزت کا ہم پر بے پناہ احسان ہے کہ اللہ خالق کائنات نے ہمیں اپنی مخلوقات میں سے سب سے اعلیٰ یعنی انسان بنایا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کا ہم پر دوسرا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسانوں میں سے بھی سب سے اعلیٰ یعنی مسلمان بنایا ہے۔ بحیثیت مسلمان، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہر ایک شخص کی، ہر ایک بندے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
سنت پر، آپ کی سیرت پر چلے، کیونکہ یہی وہ دین ہے، یہی وہ شریعت ہے کہ جس کے اوپر چلنے کا حکم خود اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں بھیج کر ہماری آزمائش کی ہے، اور یہ انسان کی اللہ نے فطرت بنائی ہے کہ وہ ایک کام جو کرتا ہوتا ہے، جو عوامل وہ اپنی زندگی میں سر انجام دیتا ہے، چند دن تندہی چستی کے ساتھ انجام دیتا ہے، اس کے بعد سستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کی اس فطرت کو سمجھتے ہوئے کمال احسان کیا ہے کہ اللہ نے مختلف اوقات میں مختلف لوگوں کے پاس ان کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے مختلف انبیاء کو بھیجا ہے، اور ہمارے پاس ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی آسان، عام فہم اور بہترین دین دے کر کے بھیجا ہے کہ جس میں کسی قسم کی سختی، کسی قسم کی کمی یا کسی قسم کی زیادتی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جب یہ دین آپ علیہ السلام کو دے دیا، آپ علیہ السلام کو یہ دین دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو واضح کیا کہ آپ کی اس دین میں حیثیت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین ہم تک پہنچانے کے لیے اس دنیا میں آئے، اور جس طرح اللہ نے چاہا، جس طرح اللہ نے ذمہ داری لگائی، اس کو کما حق کو نبھا کر کے وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی دین میں حیثیت کیا ہے؟ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کا منبع، دین کے صدور کی جگہ، وہ جگہ جہاں سے دین کا ظہور ہوتا ہے، جہاں سے دین نکلتا ہے، اللہ نے یہ حیثیت دی ہے۔ اور اسی لیے بارہا مقامات پر اللہ نے اپنے اور اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ لیکن ساتھ ہی ایک بات کو، ایک اندیشے کو ختم کرنے کے لیے کہ دین کس کی بات ہوگی، کون کہے گا تو یہ دین کا حصہ ہوگا، کس کی بات دین میں اہمیت اور فوقیت رکھتی ہوگی، اس بات کو واضح کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کے سامنے، آپ کی موجودگی میں، آپ کی مجلس میں ایک ایسا واقعہ رونما کیا اور امت کو یہ درس دیا، پیغام دیا کہ اگر دین میں کوئی بات قابل عمل ہے، کوئی بات دین کا درجہ رکھتی ہے،
کوئی بات شریعت کا حصہ ہے وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. کیسے؟ واقعہ کیا ہوا؟ ایک مرتبہ مجلس میں صحابہ اکرام موجود ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں. ایک اجنبی آدمی آتا ہے، صحابہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ اجنبی آدمی ہماری مجلس میں آیا ہے، مدینے کا تو ہے نہیں، ہوتا تو ہم پہچان لیتے، اور دور سے آیا ہے، لگتا ہے مسافر ہے. یہ دیکھیں تو سفر کے آثار بھی کپڑوں پہ نظر نہیں آتے ہیں، انتہائی سفید چمکدار کپڑے پہنے ہوئے ہیں. یہ معاملہ ہوا، وہ آیا، آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر کے بیٹھ گیا. پھر اس نے سوالات کرنا شروع کیے. اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الاحسان، کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتلائیے، اسلام کے بارے میں بتلائیے، احسان کے بارے میں بتلائیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے سوالوں کے اس کو تسلی بخش جواب دیتے رہے. جو مین چیز ہے، اس واقعے کا اہم نقطہ ہے، وہ کیا ہے کہ اجنبی شخص سوال کرتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیتے ہیں، تو یہ جواب سننے کے بعد اس جواب کی تصدیق کرتا ہے کہ آپ نے یہ بات سچ کہی ہے، آپ نے یہ بات ٹھیک کہی ہے. یہ بات انتہائی حیران کن ہے. صحابہ سوچنے میں مجبور ہو جاتے ہیں کہ عجیب آدمی ہے، ایک چیز اسے کما حق ہو صحیح کی صحیح معلوم ہے، اس کو پتہ ہے حقیقت کیا ہے، اس کو پتہ ہے ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، اس کو ہر ایک چیز کا علم ہے، پھر سوال کیوں کرتا ہے؟ یہ سارا معاملہ پیش آیا، سوالوں کے جواب لیے، تصدیق کر کے، پورا واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے، چلا گیا. اس پورے واقعے سے ہمیں ایک جو چیز ملتی ہے، جو آج میرے اس مضمون کا موضوع کا حصہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام انسانی شکل میں آئے، آ کر کے یہ سارا ماجرا اللہ نے کروایا. احادیث میں موجود ہے، صحابہ نے سارا واقعہ دیکھا، حیران و پریشان ہو گئے. لیکن جو اس واقعے میں اہم درس اور سبق ہے، اور یہ بات اس طرح سے بھی بن سکتی تھی کہ جبریل علیہ السلام آئے ہیں، انسانی شکل میں آئے ہیں، ایمان، اسلام، احسان، ان چیزوں کی تعلیم دینے کے لیے، صحابہ کو تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں. تو یوں بھی تو ہو سکتا تھا جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ کوئی عالم دین آتا ہے، کوئی مولانا صاحب آتے ہیں تو بیان کرنے والے کہتے ہیں جی یہ فلاں صاحب آئے ہیں، یہ دین کی باتیں بتلائیں گے، آپ ان کی بات سن لیں. یوں ہو سکتا تھا، کوئی قباحت نہیں تھی. لیکن یہ سارا معاملہ اللہ نے ایسے کروایا اس لیے کہ دین کی حیثیت، دین میں مقام اور مرتبہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے.
دین کا حصہ صرف اور صرف وہ چیز یا وہ بات یا وہ عمل بن سکتا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کر کے دکھائیں، بتلائیں، حکم دیں۔ دین کا حصہ صرف اور صرف وہی ہو سکتا ہے۔ اگر یہ سارا معاملہ ہو بھی جاتا، اگر بفرض محال اللہ کے نبی یہ کہہ دیتے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان کو یہ باتیں بتلا دیں، تو بتا کے تو چلے جاتے، لیکن ان باتوں کو دین کا درجہ حاصل نہیں ہونا تھا، کیونکہ دین کے معاملے میں، شریعت کی بات میں اتھارٹی صرف اور صرف اللہ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی فرشتے کی بات بھی دین کا حصہ نہیں بن سکتی ہے، کسی فرشتے کی بات بھی دین کا حصہ نہیں بن سکتی ہے۔ کسی فرشتے کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دین میں کسی چیز کا حکم دے، کسی چیز سے منع کرے۔ یہ سارا معاملہ پیش آیا، اور اس واقعے سے ہمیں یہ درس ملا کہ دین میں اگر اہمیت یا فوقیت کسی چیز کی ہے، کسی بات کی ہے، کسی عمل کی ہے، کسی کام کے کرنے کی ہے، کسی کام کے نہ کرنے کی ہے، تو وہ صرف اور صرف اتھارٹی، وہ حیثیت، وہ درجہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اور کسی کے پاس نہیں۔ اور آج بھی اگر ہم دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، جنت میں جانا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اپنے لیے دنیا اور آخرت کی نجات کو، کامیابی کو سمیٹنا چاہتے ہیں، آج بھی ہمارے لیے یہی اصول ہے کہ ہم نے صرف اور صرف اس چیز پہ عمل کرنا ہے، ان عوامل پہ عمل کرنا ہے، ان باتوں پہ عمل کرنا ہے جو صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آخری اور فائنل حیثیت رکھتی ہے۔ اس میں کسی قسم کی کمی، زیادتی، چونکہ چنانچہ اللہ کو برداشت ہی نہیں ہے، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں، تو انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی، کوئی بندہ فلاں کام کرے اور دین کی اس میں ثواب کی نیت رکھے، فلاں کام کرے یا کچھ ایسے عوامل کر لے نیکی کی نیت سے، کوئی بھی کام کر لے نیکی کی نیت سے، تو کیا وہ عمل قابل قبول ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی بہترین بات کی۔ آپ نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جو بندہ ایک چھوٹا سا عمل، بڑا عمل نہ کرے، چھوٹا سا عمل، جیسے جسے ہم تشبیہ دیتے ہیں ایک رائی کے دانے کے برابر کوئی نیکی کر دے، یعنی کوئی اتنا سا عمل بھی کرتا ہے اور اس عمل پر، اس کام پر، اس عمل پر لیس علیہ امرنا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے، آپ کی مہر تصدیق نہیں ہے، آپ نے اس کو دین کا حصہ قرار نہیں دیا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں فہو رد، وہ ریجیکٹ ہے، مردود ہے، اس کو کوئی وزن نہیں دیا جائے گا، اس کو دھتکار دیا جائے گا۔ اور یہ رہی بات کہ دین میں حیثیت یا فائنل جو آخری بات ہوتی ہے وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ آپ کے علاوہ کسی کی بات کو تسلیم کرنا
یا کسی کی بات کو اہمیت دینا، اس کی ایک ہی صورت ہے، ایک صورت، کہ وہ بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی موافقت کرتی ہو۔ جو بات بھی کسی کی ہو، کسی بڑے کی ہو، کسی ولی کی ہو، کسی امام کی ہو، تو ناقابل قبول ہے، ناقابل قبول ہے۔ کیوں؟ کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکراتی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے تصادم کھاتی ہے۔ اور کیا کمال بات اللہ کے نبی فرما کے گئے ہیں کہ قرب قیامت جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، صاحب شریعت، صاحب کتاب، یعنی اللہ نے ان کو موسیٰ کی شریعت میں کچھ رعایتیں، کچھ اضافے کر کے ان کو صحیفے دیے تھے حضرت عیسیٰ کو، وہ کتابیں لے کر کے اپنے نبی کے اپنی امت کے پاس آئے، اپنی شریعت کے حامل نبی بھی اگر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئیں گے تو اللہ کے نبی فرما کے گئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جب قرب قیامت اس دنیا میں آئیں گے تو ان کو بھی اگر جنت میں جانا ہے، کامیاب ہونا ہے، سرخرو ہونا ہے، تو ان کے لیے بھی ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل کریں۔ اور یہ بات کہ آپ علیہ السلام کی احادیث، آپ کی باتیں، یہ سب کی سب چیزیں اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی کو توفیق سے، اللہ کی توفیق سے اللہ کے نبی سے صادر ہوئی ہیں، اللہ کے حکم سے صادر ہوئی ہیں۔ ہمیں کیا معلوم ہو، کیسے معلوم ہو کہ اللہ کے نبی کی یہ بات شریعت ہے؟ تو اس کی تصدیق خود قرآن میں اللہ نے کر دی ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ میرے نبی کا کردار اتنا اعلیٰ ہے، میرے نبی کی حیثیت اتنی اعلیٰ ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ ادھر ادھر فضولیات کی باتیں کرتے ہی نہیں ہیں۔ جو بھی بات قرآن مجید میں ہو، حدیث میں ہو، ان ہوا الا وحی یوحا، وہ صرف اور صرف وحی ہوتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو منوانے کے لیے اللہ نے اس کو اور ایک مقام بڑھا کر، ایک درجہ بڑھا کر کے بیان کیا۔ ہر بندے کی یہ چاہت ہوتی ہے، ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرے۔ کون ایسا شخص ہے، کوئی ایسا شخص ہو جو یہ بتلائے کہ میں یہ چاہتا ہوں اللہ مجھ سے محبت نہ کرے؟ ہر ایک شخص کی یہ تڑپ ہوتی ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کریں، اللہ مجھے پسند کریں۔ تو اس چیز کا حل بھی اللہ نے قرآن مجید میں بیان کر دیا۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے قرآن مجید میں کہلوا دیا کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اللہ سے اگر محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت ثابت کرنا چاہتے ہو، تم یہ دکھلانا چاہتے ہو کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، ایک کام، صرف اور صرف ایک کام، ایک کام، فَاتَّبِعُونِي، مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔
اگر مجھے آپ کو کسی کو بھی یہ ثابت کرنا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ یہ دیکھ لیں میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تو کیسے ثابت کریں گے؟ کوئی وڈیرا شاہی تو ہے نہیں، بادشاہی ہے نہیں کہ مال و دولت دے کر کے بندہ اپنی محبت کو ظاہر کرے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ سے اپنی محبت کو ظاہر کرنا ہے، اللہ کے سامنے یہ بات پیش کرنی ہے، ظاہر کرنی ہے، اللہ کو دکھانا ہے کہ اے اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تو ایک کام کرنا پڑے گا، فاتبعونی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی پڑے گی۔ اور بدلے میں کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، بدلے میں اللہ تعالی ہم سے محبت کریں گے۔ اور یہ اعزاز کی بات ہے کہ ایک انسان سے، ایک مخلوق سے خالق محبت کرنے لگ جائے، اس سے بڑے اعزاز کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالی مجھ سے، آپ سے محبت کرنے لگ جائیں، اللہ تعالیٰ کو ہم پسند آنے لگ جائیں، ہم اللہ رب العزت کے مقرب ہو جائیں، ہم اللہ رب العزت کے نزدیک ہو جائیں، اللہ ہمیں یاد کرتا رہے، اللہ ہم سے محبت کرتا رہے، تو اس سے بڑے اعزاز کی بات، اس سے بڑے انعام کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد جو بندہ اللہ کے نبی کی اطاعت نہیں کرتا ہے، اللہ کے نبی کی شریعت پہ عمل نہیں کرتا ہے، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ قرآن مجید اس بات کی عکاسی کرتا ہے، پورا قرآن، ہر ایک آیت، ہر ایک سورت اللہ کے احکامات سے، اللہ کے نبی کے فرامین سے بھری پڑی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کے نبی کی اطاعت نہیں کرتا ہے اس کا انجام کیا ہوگا، اس کو سزا کیا ملے گی؟ اطاعت رسول میں کیا ہے؟ اطاعت رسول میں ایک چیز ہے، ایک چیز کہ ایک پیغام دین کا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا، ہم نے سمجھا، اس پر عمل کیا، یہ ہے اطاعت۔ اور نافرمانی کیا ہے؟ پیغام ہم تک پہنچا، ہم نے سمجھا، سمجھ کر کے عمل نہیں کیا، اس کو نافرمانی کہتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اس کے بارے میں کیا ہے کہ جو بندہ اطاعت رسول نہیں کرتا، اس کو کس چیز سے تعبیر کیا گیا؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، کہ وہ بندہ، وہ شخص جو اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا، حقیقت میں کیا کر رہا ہے؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو اللہ کے نبی سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کرے، بھئی اللہ کے نبی کی اطاعت نہیں کرو گے تو در حقیقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا ہو جائے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی ہو جائے گی۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، کہ جو بندہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے واضح ہو جانے کے بعد اللہ کے نبی سے جھگڑا کرتا ہے، اللہ کے نبی کی اطاعت نہیں کرتا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، در حقیقت وہ مسلمانوں کے
علاوہ راستے پر چل رہا ہوتا ہے، وہ مسلمانوں کا راستہ نہیں ہوتا ہے، کفار کا، غیر مسلموں کا راستہ ہوتا ہے، اس پہ چلتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نولی ما تولا، ہم اس کی زمام اقتدار اس کے ہاتھ میں سپرد کر دیتے ہیں، ہم اپنا دائرہ اختیار اس سے ختم کر دیتے ہیں، اس کو اس کے سپرد کر دیتے ہیں۔ نولی ما تولا، ہم اسے بھیج دیتے ہیں جہاں وہ جانا چاہتا ہے، وہ جیسے مرضی چاہے عمل کرتا پھرے۔ ونصلی جہنم، کل قیامت کے دن ہم اسے جہنم میں گھسیٹ کر کے ڈال دیں گے، وساعت مصیرہ، اور یہ انتہائی برا ٹھکانا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے، اور اس دنیا میں بھیج کر کے انسان کو اپنے اوامر و نواہی سمجھائے ہیں، حدود و قیود مقرر کیے ہیں، ایک لائن لگائی ہے، ایک باؤنڈری بنائی ہے، ایک حد بندی کر دی ہے، اور بتلا دیا ہے کہ آپ نے اس حد سے تجاوز نہیں کرنا ہے، اس باؤنڈری سے باہر نہیں نکلنا ہے، اس لائن کو کراس نہیں کرنا ہے، اور جو بندہ اس لائن کو کراس کر لے اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ داری سے الگ ہو جاتے ہیں، اس کو اس کے حالات کے سپرد کر دیتے ہیں، جیسے چاہے جہاں چاہے جو چاہے کرتا پھرے، اللہ کو کوئی سروکار نہیں ہے اس کے عمل سے، اللہ کو کوئی سروکار نہیں ہے اس کے قول سے، اس کے فعل سے، اور اللہ نے یہ سزا بیان کر دی ہے۔ اور ساتھ میں قرآن مجید میں اس مسئلے کا حل بھی اللہ نے بتلا دیا ہے کہ دین سچا کون سا ہے۔ اب ہمارے پاس تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں موجود، آپ سے ہم ملنے سے تو رہے، ہم کس دین پہ عمل کریں؟ ہمارے ہاں خلط مباحث بہت ساری فضولیات، لغویات موجود ہیں، کئی ساری باتیں موجود ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ بات سچ ہے؟ اس کا حل بھی اللہ نے قرآن مجید میں بیان کر دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے اس چیز کا حل بیان کر دیا، کیا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ دین کون سا ہے؟ جیسا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جس دین پہ عمل کر لیا، جس طرح انہوں نے عمل کر کے دکھایا، بعین ہی وہی کا وہی دین ہے، یعنی دین بنانے کی حیثیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اور دین پہ چل کر کے دکھانے والے جو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں، مثالیں ہیں، وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ اگر آج بھی کوئی شخص یہ چاہتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اپنے ایمان کو، اپنے دین کو ٹٹولنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے کہ شریعت میں اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، شریعت میں اس کا درجہ کیا ہے، میں دین کے اوپر چل رہا ہوں کہ نہیں چل رہا، تو اس کو دیکھنے کے لیے، اپنے دین کا وزن کرنے کے لیے معیار، وزن کہاں سے ملے گا، روشنی کہاں سے ملے گی؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان، آپ کے اعمال، اقوال، افعال بعین ہی اسی طرح سے تھے جس طرح حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی، جس طرح اللہ نے چاہے ان سے صادر کروائے اور دین کا حصہ بنا کر کے ہمیں پیش کر دیا کہ اللہ کا دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے آپ تک پہنچا ہے،
دین میں کمی یا اضافے کا اختیار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اور دین پہ عمل کر کے مثال بننے والے جو لوگ ہیں کہ جن کا دین اللہ کو قابل قبول ہے، جن کا دین اللہ کے ہاں ایکسیپٹڈ ہے، جن کا دین معیار ہے، جن کا عمل معیار ہے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ جو بندہ صحابہ کے جیسا ایمان لا کر لے آئے وہ قابل قبول ہے۔ اور صحابہ کی کیا حیثیت قرآن میں اللہ نے فرمائی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ صحابہ کی یہ حیثیت ہے کہ اللہ ان سے اس دنیا میں راضی ہو چکا ہے۔ رہی بات کہ دین کا کوئی بھی عمل جو آج ہم اس دنیا میں کرتے ہیں ٹھیک ہے یا غلط ہے، اس کے لیے ہمیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین کو دیکھنا چاہیے، قرآن مجید کو دیکھنا چاہیے، حضرات صحابہ کرام کے عمل کو دیکھنا چاہیے، ان کے طرز عمل کو، ان کے کردار کو دیکھنا چاہیے، اور اپنے دین کو سنوارنا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ آج بھی کامیابی کے لیے، فلاح کے لیے اگر کوئی معیار ہے، کوئی کسوٹی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ آپ کی بات کے بعد کسی کے لیے نہ بات کرنے کی اجازت ہے، نہ رائے دینے کی اجازت ہے، نہ مشورہ دینے کی اجازت ہے، نہ ہی اپنی پسند کا اظہار کرنے کی اجازت ہے، نہ ہی اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرنے کی اجازت ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ حیثیت اللہ نے عطا کی ہے۔ اور رہی بات دین کے وارثین کی، انبیاء کے وارثین کی، علماء کی، ائمہ دین کی بات، تو انہوں نے کما حق کو احتیاط کی، اپنی طرف سے کسی بات کو داخل کرنے سے گریز کیا، اور آج تک علماء کرام، محدثین، ائمہ کرام وہ دین کے رہنما تو ضرور ہے، دین کے ہادی تو ضرور ہیں، مرشد تو ضرور ہیں، لیکن دین بنانے والے نہیں ہیں۔ ان کے پاس یہ حیثیت نہیں ہے، ان کے پاس جو درجہ ہے وہ راستہ دکھا سکتے ہیں، راستہ بنا نہیں سکتے۔ ان کے لیے دین میں صرف اور صرف ایک ذمہ داری ہے کہ وہ راستہ دکھلائیں، اور راستہ وہی چننا چاہیے کہ جس کو راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے، جس پر صحابہ کرام نے چل کر کے دکھایا ہے۔ اگر کوئی شخص کوئی بات کرے، اس کا کوئی بھی مقام ہو، اس کا کوئی بھی درجہ ہو، وہ کتنی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو، اگر اس کی بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکرائے گی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لیا جائے گا، آپ کے علاوہ کسی کی بات کو نہیں لیا جائے گا۔ اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دین میں کمی اور زیادتی کا دروازہ بند ہو چکا ہے، آپ کے بعد دین میں کمی اور زیادتی نہیں کی جا سکتی ہے۔ قرآن مجید میں اس چیز پر دلالت موجود ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ چیزیں اللہ نے نازل کر کے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور ہمارے لیے صرف اور صرف عمل کو واجب کیا ہے۔ اپنی پسند یا ناپسند کے اظہار کے لیے اللہ نے ہمیں مہلت یا اللہ نے ہمیں اجازت نہیں دی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کے باوجود دین مکمل ہو گیا، اس کے بعد اگر کوئی بندہ دین میں کوئی نیا کام کرتا ہے، دین میں کوئی نیا کام ایجاد کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، ثواب کی نیت رکھتا ہے، کیونکہ نیکی کا کام کرنے میں انسان کی یہ نیت ہوتی ہے کہ میں ثواب حاصل کر لوں۔
جو بندہ ثواب کی نیت سے کوئی بھی ایسا کام کرتا ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا تو اس کام کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ دین میں بدعت کو داخل کرتا ہے اور پھر اس بدعت کو داخل کر کے سمجھتا کیا ہے کہ میں نے نیکی کا کام کیا ہے، ایک دین میں غیر دینی چیز، غیر اسلامی چیز، غیر شرعی چیز کو داخل کیا اور پھر بڑی ڈٹھائی کے ساتھ اس کو نیکی بھی قرار دے دیا، فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان رسالہ، یہ بندہ اپنے کردار سے، اپنے عمل سے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کی خیانت کی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت میں، اللہ کی شریعت میں خیانت کر چکے، یہ بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ معاذ اللہ خائن قرار دیتا ہے۔ کیوں؟ یہ سمجھتا ہے کہ یہ دین کا اچھا کام ہے، اور بھائی اگر اچھا کام ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں علم کیوں نہیں ہوا؟ آپ کو علم ہوا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی مجھے، آپ کو، ہم سب کو دین حنیف پر عمل کرنے کی، اس دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو دین اللہ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ہم تک بھیجا اور صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ رب۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلا، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل وعارض وصرف عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔